بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام Q&A کے ساتھ آپ کا میزبان علی فاروق حاضر ہے۔ آج ہم ریلوے ہیڈ کوارٹر آئے ہیں اور چیف ایگزیکٹو ریلوے CEO ریلوے ارشد اسلام خٹک صاحب سے ملاقات آپ کی کروائیں گے۔ ارشد اسلام خٹک صاحب 33 سال سے مختلف شعبہ جات میں ریلوے میں کام کرتے رہے ہیں اور جس وقت وہ CEO بنے ہیں اس وقت ان کو بڑے ریلوے کو چیلنجز درپیش تھے۔ یہ پوچھیں گے کیا صورتحال ہے، ریلوے اپنی ٹارگیٹس کو پوری نہیں کر سکی اور کیا وجوہات ہیں، اور اس سے پوچھیں گے ریلوے کے لیے جو روڈ میپ بنایا ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ایک ایسا موضوع ابتدا میں سٹارٹ کیا ہے جو انشاءاللہ آگے جو ڈسکشن کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا ہے۔ میں نے جب SEO ٹیک اوور کیا تو اس ٹائم ہم ایک بہت بڑے اسٹرگل سے گزرے تھے، اور وہ تھا کہ پچھلے سال جو مانسون میں انپریسیڈنٹڈ قسم کے فلڈز آئے تھے، اس میں ہمارے تقریباً 35 دن ہمارے آپریشنز بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً ہمیں 7 ارب کے لگ بھگ کا ہمیں جو آمدنی آنی تھی وہ نہیں آئی۔ میں اس کو نقصان نہیں کہوں گا، نقصان تو اس سے کئی زیادہ تھا، بیکاز جو ٹریک پہ جو ہمارے نقصانات ہوئے اور پھر جو ہمیں بعد میں اس میں خرچے کرنے پڑ گئے، لیکن آمدنی کی مد میں اس میں 7 ارب روپے کے لگ بھگ ہمیں شارٹ فال ہوا۔ اب ظاہر ہے اتنے بڑے محکمے ریلوے کی طرح جو 24 گھنٹے چلتے ہیں اور اپنے ٹائم پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلائیں، جس میں نہ ہماری عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں، نہ عاشورہ ہوتا ہے، نہ کوئی ایسا کوئی بھی عام جو محکمے تعطیل مناتے ہیں ہمارے ریلوے میں، وہ عام طور پہ نہیں ہوتے، تو اس کو رواں دواں رکھنے کے لیے ہمیں بڑی کوشش کرنی پڑی۔ لیکن جب انسان تیار کر لے کہ ہمیں چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، اور یہ ایک بات بتاؤں، یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، اس میں ہمارے محنت کش، ہمارے افسران اور ہر قسم کا جو ہمارا سپورٹ سٹاف ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ایک بڑے جو سینئر ہوتا ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے، اس کا کام ہے کہ ان کو لیڈ کرنا اور ان کو سمجھانا، بیکاز چیزیں سب موجود ہوتی ہیں، صرف ان کو اپنے ایک اسٹرکچر دینا ہوتا ہے۔ یہ جب آپ نے چارج سنبھالا اس ٹائم ظاہر ہے سیلاب کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، اب اس کو اوور کم کیسے کیا؟ اس ٹائم ریلوے کے سسٹم میں ٹرینیں کتنی چل رہی ہیں پیسنجر، اور یہ فریٹ ٹرین کیونکہ ایک ریڑھ کی ہڈی بیک بون ہوتی ہے ریلویز کی، اور گڈس ٹرین کی انکم بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس وقت تقریباً ہم 96 پیسنجر ٹرینیں چلا رہے ہیں۔ اب ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہر ٹرین کا ایک اپنے کریکٹر ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی سواری ہوتی ہے۔ شارٹ رن والے ٹرینوں کو ہم نے ایک طرح کا اس کا ہم نے فیئر اسٹرکچر بنایا ہوا ہے، جو لانگ ہال کے ہیں اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، جو دن میں چلتے ہیں، جو میجر اسٹیشنز کو ٹچ کرتے ہیں، ان کو اور طرح کا اسٹرکچر ہے۔ تو ہر چیز کو ہم نے ایک سائنٹیفک طریقے سے اس کو ہم نے ری اسیس کیا۔ ہر ٹرین پہ ہم بیٹھتے ہیں اور مطلب پوری ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، منسٹری، خاص طور پہ ہمارے منسٹر صاحب، اور ایک ٹرین کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بیہیویئر دیکھتے ہیں کہ پاسٹ میں کیسا رہا، موجودہ کیسے اور آئندہ کیسا رہے گا۔ تو یہ جو ٹرین ہے یہ ہماری ایک لیونگ بینگ ہے، یہ بالکل جیسے انسان ہے، اس کو آپ جیسے فیڈ کرو گے ویسے وہ اچھا پرفارم کرے گا۔ اسی طرح ہماری گاڑیاں ہیں، ہر گاڑی کو ہم ایک لیونگ بینگ کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ جب ہم اس کو جو ٹریٹمنٹ دیں وہ اس پہ اثر کرے۔ یہ گڈس ٹرین کے حوالے سے بتائیے گا، گڈس ٹرینز کتنی چل رہی ہیں اور اس کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ گڈس جو ہے سر، یہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے ریلویز کا، یہیں سے ہماری میجر جو آمدنی ہے وہ آنی چاہیے۔ اب یہ تمام چیزیں اٹیچ ہیں ملک اکانومی کے ساتھ۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں اکانومی ہماری اتنی اچھا نہیں چل رہی، اور جو مختلف اقدامات کیے گئے تھے اکانومی کو ٹھیک کرنے میں، جس کی وجہ سے امپورٹس پہ ریسٹرکشنز آ گئیں، جس پہ ہماری LCیاں نہیں کھل رہی تھیں، وہ ایز اے پالیسی تھا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہٹ ہوتی ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں وہ ریلوے ہوتی ہے، بیکاز جب آپ کے ملک میں کنٹینرز نہیں آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ملک میں جب کوئلہ نہیں آ رہا ہوتا اور اس طرح اور کموڈیٹیز نہیں آتی، تو پورٹ سے جب ہم مال اٹھاتے ہیں، اور کراچی سب سے بڑا ہمارا ریونیو جنریشن کا پاور ہاؤس ہے، جب وہاں سے پورٹ سے ہم لوڈنگ نہیں کرتے تو ہم پہلے ہی گھنٹے میں کوئی بھی جو فیصلہ ہوتا ہے کہیں بھی، اس کے سب پہلے گھنٹے میں پاکستان ریلوے افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے باوجود الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں ہم نے ریکارڈ آمدنی کی ہے۔
اب آپ بولیں گے کہ بھئی خسارہ کیسا ہے؟ آمدنی ہم ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں، مسائل ہمارے اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ اب ریسنٹلی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے 30% افسروں کو اور 35% 116 والے گریڈ والے ہمارے جو محنت کش ہیں اور آفیشلز ہیں ان کی تنخواہیں ہم نے بڑھانی ہے۔ نو جب ہم اس کو گنتے ہیں، بیکاز مجھے پتہ ہے ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں، میں نے کیا تنخواہ ہر مہینے دینی ہے، تو وہ 1.4 بلین روپیہ ہے۔ مطلب ایک فیصلے سے ہمیں 1.4 بلین روپیز کا ایک دم ایک پریشر آ گیا۔ اب یہ ہم نے پورا کرنا ہے، اور ہم کیسے پورا کریں گے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ہے سیدھا کہ ہم پیسے کمائیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آج کے دن میں ریکارڈ آمدنی کی ہے پاکستان ریلویز کی ہسٹری میں۔ اس سے زیادہ کتنی آمدنی؟ یہ تقریباً ہم نے کمایا ہوا ہے کوئی 700 ملین سے زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مختلف ہیں، اس میں آن لائن کے پیسے بھی ہیں، فریٹ کے بھی ہیں، اور اس کے ہیں پیسنجر کے بھی ہیں۔ پیسنجر کی مد میں پچھلا ہفتہ ہمارا الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے، عید کے دن بڑے اچھے گزرے، اور سلیک نہیں ہو رہا، ہم کانسٹنٹلی پیسے زیادہ کما رہے ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ یہ 1.4 بلین روپیہ یہ تقریباً بنتا ہے کہ میں نے ہر دن کوئی 6 کروڑ روپے زیادہ کمانا ہے۔ اب موجودہ وسائل میں جو ہمارے ملک کی اکانومی ہے، جس طرح کے لوگ موو کر رہے ہیں، جو یہاں پہ ٹریڈ اور کامرس ہے، اس میں یہ 6 کروڑ روپے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے باوجود بھی یہ 6 کروڑ روپے نہیں آئیں گے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، خٹک صاحب سے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ارشد اسلام خٹک صاحب سے ان سے بات کرتے ہیں، وہ ریلوے کی آمدنی کے حوالے سے بتا رہے تھے، بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی ریلوے کے حوالے سے۔ جی سر۔ اچھا جناب، اب آپ کا یہ نیکسٹ سوال ہوگا، آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ یہ تنخواہیں ہم کیسے دیتے ہیں، اور اگر دے رہے ہیں تو کیا ان کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ تنخواہیں ہمارے ایک سیٹ اسکیم ہے جس کے تحت ہمارے 5 ٹورز ہوتے ہیں۔ وہ ہیڈ کوارٹر ٹور سے سٹارٹ ہو کے تو 4 مزید ٹورز ہوتے ہیں، جو یکم سے 5 اور 8 سے 9 اور 15 سے 16 اور 24-25۔ تو کچھ لوگوں کو مہینے کے شروع میں تنخواہیں ملتی ہیں، یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے اور ہمارا طریقہ کار ہے، اور کچھ لوگوں کو ہمارے 25 تاریخ کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ اب تنخواہیں کچھ مہینوں سے نہیں مل رہی تھی ٹائملی، اس کی وجہ جیسے میں نے بتا دی، ہم پاکستان میں واحد ادارہ ہیں، واحد جو خود پیسے کماتے ہیں اور خود ہی ان کی تنخواہیں اور پینشن دیتے ہیں۔ اس میں حکومت پاکستان ہمیشہ ہماری مدد کرتی ہے، اور جو ہمارا شارٹ فال ہوتا ہے وہ حکومت پاکستان پوری کرتی ہے۔ لیکن حکومت کے بھی اپنے بڑے مسائل ہیں، مہنگائی آ گئی ہے ہر جگہ، تو اس طرح جیسے خرچے بڑھ گئے ہیں، ہمارا HSD کا بل بڑھ گیا، تو ہمارے پاس جو فسکل سپیس ہے تنخواہوں دینے کا وہ بہت محدود ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پچھلے مہینے ہمارے افسران نے 20 تاریخ کو تنخواہ لی، جبکہ ان کو یکم کو ملنی تھی۔ ہم نے جان بوجھ کے افسروں کو پیچھے کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے لوور سٹاف ہے، جو ہمارے محنت کش ہیں، ہمارے جو آفیشلز ہیں، جو ٹرینوں کو دن رات چلانے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، ان کو ہم تنخواہیں دیں، ان کے جو کہ وہ لو انکم، میجورٹی لوگ لو انکم والے ہیں، تاکہ ان کے گھروں میں ایشوز نہ آئیں۔ یہاں تک کہ عید کی رات منسٹر صاحب اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے انشور کیا کہ ہر بینک اپنا پیسہ ڈسپرس کرے، اور ایسے ہوا الحمدللہ۔ اس پہ جہاں پہ ہمیں بہت سی کمیاں ہیں، جہاں پہ شارٹ کمنگز ہیں، یہاں پہ ہماری کمٹمنٹ ود دا ریلویز، بیکاز جی ریلوے ایک ذریعہ معاش صرف نہیں ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ آپ جب تک پورا ریلوے مین نہیں بنیں گے، ریلوے پرسن نہیں بنیں گے، آپ ریلوے کو سمجھ نہیں پائیں گے، ریلوے میں آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاش کا ذریعہ تو ضرور ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے رزق رکھی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا انتہائی اہم ایک جز بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے رہنا ہے۔ یہ میں اپنی مرضی سے چھٹی نہیں کر سکتا ہوں، نہ میرا کوئی سٹاف کرتا ہے۔
یہ بالکل ایک ڈفرینٹ ایک واحد ایک محکمہ ہے جس نے 24 گھنٹے یہ اپنے محنت سے سرشار ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور ہر دم ہمارا یہ ذہن میں رہتا ہے کہ ہمارا پیسنجر وہ ان کی سروسز ہم بہتر کریں, بیکاز کر آخر چیز پیسنجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف ایک نعمت ہے, بیکاز پیسنجر آئے گا, ہم فریٹ اٹھائیں گے تو ہماری تنخواہیں آئیں گی. یہ میں سب کو کہتا ہوں, یہ تقریباً میرا ڈیلی کا معمول بن چکا ہے. ہم صبح دفتر 8 بجے لگتا ہے اور 8:30 بجے ہم پورا ریلویز تمام ڈویژنل آفیسز, ہیڈ کوارٹرز آفس, منسٹری, ہم 8:30 بجے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم آپریشنس کی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کیا ہوا, کہاں غلطیاں تھیں, آج ہم نے کیا کرنا ہے اور کل کیا کرنا ہے. تو اتنی زبردست قسم کی مانیٹرنگ آئی تھنک بہت کم محکموں میں ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے وسائل میں رہتے ہوئے پھر ان مسائل کو حل کرنا, وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہمارے لیے. ریلوے میں بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ, استعمال کے ساتھ, چونکہ یہ پہیہ رک نہیں رہا, یہ 24 گھنٹے چل رہا ہے, تو آپ کو ہر وقت ڈیزل چاہیے, آپ کو ہر وقت لوبریکنٹس چاہیے, آپ کو ہر وقت پارٹس چینج کرنے تاکہ لوگ سیفٹی سے جائیں. میں نہیں چاہتا کہ جو میرا 50 روپے والا ٹکٹ والا مسافر وہ ایک اپنی منزل کو نہ پہنچ سکے یا اس کو تکلیف ہو. تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم لوگوں کو سیفلی اور آرام سے جتنے بھی آرام ان کو دے سکتے ہیں اپنے محدود وسائل میں ہم ان کو آرام دیں, اور وہ لوگ ہمارے مسافر خوش ہو کے جائیں. دیکھیں, یہ ریلوے میں آپ نے سفر کیا ہوگا, آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو وہاں پہ اسٹاف ہوتا ہے جو ان کو کنڈکٹ کرا رہا ہوتا ہے, لوگ کافی ان کے ساتھ ان کو ایک اپنی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اسٹیٹ کا ایک مشینری سمجھ کے ہم پہ ڈیمانڈ ڈالتے ہیں. ان کی یہ کام آپ بس میں نہیں کر سکتے. میرے پاس دن میں سینکڑوں آتے ہیں شکایات, ان کا مزالہ کرتے ہیں. کل ہی میں نے ای کچہری کی پرسوں کی 2 گھنٹے, اس میں کوئی 11,000 سے زیادہ لوگوں کے کمنٹس آئے, اور انہی کمنٹس پہ بیس کر کے پھر ہم اپنے آپریشنز درست کرتے ہیں. ہم اپنے جو ٹرینوں کی صفائی اس کے توجہ دیتے ہیں اور اس کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے. تو ہمارا پبلک کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت برقرار رہے. ہم بالکل تنگ نہیں ہوتے ہیں. اگر میں یہ بتائیے گا کہ یہ ٹرینوں کو سیف بنانے کے لیے, جرنی کو سیف بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ بتائیے ہماری جو کلاس ہے ملک میں, ہائی کلاس, اپر کلاس, وہ بھی اب آنی شروع ہوگی ریلویز کی طرف واپس, اور اس کی جو کوچز کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. پہلے وہ پہلا کویشچن لے لیجیے گا. جی, میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہماری ریونیو ہے, پہلے تو ہم اپنے ریونیو سے سارا خرچے ورچے کرتے تھے اور یہ سیفٹی انشور کرتے تھے اور گاڑیوں کو بہتر ان کی صفائی امپروو کرنے کے چکر میں تھے. وہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھ گئی, ڈیزل مہنگا ہو گیا اور ہمارے تنخواہیں بڑھ گئی, تو وسائل میں کمی آ گئی. کافی عرصے سے حکومت پاکستان ہمیں اس میں سپورٹ کر رہی ہے. ہمیں PSDP پروجیکٹس میں بھی سے ہمیں شیئر مل جاتا ہے جو قدرے کم ہے, روڈ سے بہت کم ہے. یہ پہلے ہم تقریباً ٹرانسپورٹ سیکٹر میں 70 to 80% ہمارا حصہ ہوتا تھا, اب وہ روڈ کی طرف چلا گیا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں حکومت کو باور دلانے کی کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے اور اس طرف وہ توجہ دیں اور زیادہ فنڈنگ کریں. لیکن بہرحال ہمارے پاس فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے PSDP میں سے. اس کے علاوہ ریسنٹلی اگر آپ نے جیسے آپ نے بتایا, ریسنٹلی ہمارے پاس چین سے بالکل نئے رولنگ سٹاک, اس میں کوچز اور ویگنیں شامل ہیں, وہ آ گئی ہیں. شالیمار ٹرین آپ کے سامنے ہے, ہماری گرین لائن آپ کے سامنے ہے. گرین لائن بہت ہی ایک پاپولر گاڑی ہے فیملیز میں, اس کا کرایہ بہت مناسب ہے. لانگ ہال کی گاڑی ہے, ان میں ہم ٹاپ آف دا رینج ایک یہاں پہ ایک ہوٹل ہے ایئرپورٹ کے پاس, ان سے کیٹرنگ کروا رہے ہیں, صفائی وہ لوگ کر رہے ہیں. اس کی جو سیٹیں ہیں وہ ہوائی جہاز کے بزنس کلاس کے برابر کی سیٹیں ہیں. سروسز ایسی ہی ہیں. سفر کو ہم زیادہ سے زیادہ محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیا اسٹاک آئے, پٹلی ہم چینج کرتے رہتے ہیں. ML1 میں ابھی پرسوں ہی ہمارے چیئرمین ریلویز چین سے ہو کے آئے ہیں, ML1 پہ ڈسکشن ہوئی ہے. انشاءاللہ بہت اچھی خوشخبری ملک کو مل جائے گی, اس پہ بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا کچھ عرصے میں. تو یہ تمام انٹرونشنز ہیں بڑے بڑے ہم کر رہے ہیں. ہم ریلوے میں سولرائزیشن کو بہت ہی سیریسلی دیکھ رہے ہیں. اس میں بہت ٹینڈر کیا ہوا انٹرنیشنل ہم نے, اس پہ ہم نے مزید ٹائم دے دیا تاکہ لوگ تیاری کریں جو بڈرز آئیں.
بیکاز ایک بہت بڑا خرچہ ہے بجلی کے مد میں جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کریں. اسی طرح ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر رہے ہیں. ہماری ٹریننگ کو انوالو کرنے کے لیے ایک تو اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں وہ بتائیں, اور دوسرا برانڈنگ کے حوالے سے بھی یہ پروجیکٹ ایک آپ کا چل رہا ہے, وہ مارکیٹنگ کے لیے اس کے لیے کیا کیا جی پرائیویٹ سیکٹر کو جی ہم بہت سے اس میں ہے نا جو ہمارے سیکٹرز ہیں ان میں لا سکتے ہیں. تو ایک تو جی ہاں ایک تو ہمارا بالکل ایک اسٹریٹ سب پروجیکٹس ہیں ہمارے, ہم نے 12 ٹرینیں دی ہوئی ہیں, 12 سیٹ آف ٹرینس پرائیویٹ سیکٹر میں, ان کی ٹکٹنگ وغیرہ سب کچھ, تاکہ یہ معاملے نہ آئیں کہ جی ٹکٹ بلیک ہو رہا ہے یا کچھ دے رہا ہے. وہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر اس کو بڑے اچھی طریقے سے نبھا رہے ہیں, اور ہمیں اس کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے پیسے ایڈوانس میں مل جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اس پیسوں کا اچھا استعمال کریں بجائے اس کے کہ وہ پیسے بعد میں آتے رہیں. برانڈنگ کافی عرصے سے ریلویز میں ہم اس پہ سوچ بچار کر رہے تھے. کچھ ہمارے آرڈرز ہیں مختلف کورٹس کے جنہوں نے منع کیا ہوا تھا برانڈنگ کو اور بل بورڈز وغیرہ کو, اس میں کچھ ریلیکسیشن مل گئی ہے اور کچھ ہم نے اور انٹرونشنز کیے. تو اس کے بعد اب برانڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. گرین لائن اور 2-3 اسٹیشنز ہمارے پاکستان کے اور کچھ سائٹس ہم نے الاؤ کیا. ہماری کمپنی ہے ریل کاپ, ریلوے کنسٹرکشنز پاکستان, ان کا یہ اسکیم ہے, ان کو ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے. تو وہ انشاءاللہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں اس کو, اور اس میں جو پارٹی آئیں گی تو اس سے ظاہر ہے ہمیں اب تو کچھ بھی نہیں مل رہا, تو ہمیں کچھ نہ کچھ پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک ہماری دوسری کمپنی ہے ریلوے کی اپنی, اس کا نام ہے ریڈیمکو, ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ مارکیٹنگ کمپنی. انہوں نے بھی ایکسکلوسیو سیلنگ رائٹس دینا شروع کر دیے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اسٹیشنوں پہ ہر قسم کے ڈرنکس اور چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, تو اب ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ کہیں کہ جناب یہ جو ہمارے پروڈکٹ ہیں یہ بکیں اور ہم آپ کو اس کے پیسے دیں گے. تو اگین ایک ریونیو جنریشن کا ایک اسٹریم ہمارے پاس اویلیبل ہو جائے گا. رابطہ ایک ہمارا انیشیٹو ہے بڑا امپورٹنٹ, جس میں جیسے باہر دنیا میں آپ دیکھتے ہیں یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہو رہا ہے. باہر دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ بکنگ آن لائن کر رہے ہوتے ہیں, آپ اوبر کو کال کر سکتے ہیں, بک کر سکتے ہیں, کریم کو کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ایکسپیریمنٹلی سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. ہمارا جو نان سٹاپ ہے بٹوین پنڈی اینڈ لاہور, اس پہ یہ کامیابی سے چل رہا ہے. انشاءاللہ جیسے یہ پائلٹ پروجیکٹ ہوگا تو ہم باقی ٹرینوں میں بھی اس کو انٹروڈیوس کر دیں گے. ایک اور انٹرونشن ہے ہماری جو ریلوے جیسے اداروں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے اس کا انٹرپرائز ریسورس پلاننگ, ERP کہتے ہیں جناب. ہمارا تمام حساب کتاب, اور HR سائٹ پہ ہو, فائنینس پہ ہو, ریونیو سائٹ پہ ہو, ایسٹ میں 21 ماڈیول ہم نے اس کے لیے ہیں تھرو انٹرنیشنل بڈنگ, اور وہ آ کے ہمارا تمام نظام کو کمپیوٹرائز کر دیں گے. تو ہمیں ہر وقت اپنی فائنینسز کا پتہ چل رہا ہوگا, میرے پاس مٹیریل کیا موجود ہے, میرے پاس کتنے لوگ ہیں, کون کب ریٹائر ہو رہا ہے, کون سی زمین کس ٹائم اس کا ایکسپائری ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کا پروسیس سٹارٹ ہے. ہم بہت ایڈوانس سٹیج میں اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اس طرح کے اور سے انیشیٹوز ہم نے لیے ہوئے ہیں. یہ کوچز کی اور یہ لوکوموٹیوز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ نئے لوکوموٹیوز بھی وقت کی ضرورت ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دوسرا چائنیز کی طرف جائیں گے اس حوالے سے, یا امریکن لوکوموٹیوز کو ترجیح دی جائے؟ دیکھیں جی ہمارا چوائس نہیں ہے بیسیکلی, یہ تو ہم کرتے ہیں انٹرنیشنل بڈنگ. تو انٹرنیشنل بڈنگ میں کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. ہاں آپ یہ بات کر سکتے ہیں اسپیسیفکیشنز ہم کیا دے رہے ہیں. اب دیکھیں اگر آپ اسپیسیفکیشن دیں گے ایک لو مارکیٹ موٹر کار کی, اور دوسرے اینڈ پہ آپ دیں گے ہائی اینڈ والی موٹر کار کی, تو ظاہر اسپیکس مختلف ہوں گے. آپ اگر ایک میں نام لے لے تو مرسڈیز اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو مرسڈیز کا مقابلہ آپ سزوکی کے ساتھ تو نہیں کر سکتے ہیں کسی صورت میں بھی. اللہ کرے سزوکی بہت ٹاپ آف دا رینج کوئی گاڑی نکالے, لیکن مرسڈیز ہوتی ہے. اسی طرح ہم اسپیکس اچھے رکھتے ہیں. اگر چائنیز اس اسپیکس پہ پورے ہوتے ہیں ویلکم. اگر کوئی اور ملک امریکہ ہوتا ہے یا کوئی اور کینیڈا ملک ہوتا ہے یا بہت سے ملک بنا رہے ہیں, تو اگر وہ آتے ہیں تو موسٹ ویلکم, بیکاز یہ کمپٹیٹیو, فیئر, جسٹ, ٹرانسپیرنٹ پروسیس سے اخباروں میں اور ویب سائٹس پہ آتا ہے. اس میں ہمارا کوئی چوائس ایز سچ نہیں ہوتا. ناظرین گفتگو جاری ہے خٹک صاحب سے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جی ویلکم بیک ناظرین. خٹک صاحب سے گفتگو جاری ہے ریلوے کے حوالے سے، جو سی او ہیں ریلوے. جی خٹک صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو ریلوے کی جو لینڈ ہے اس پر انکروچمنٹس بڑی ہوئی ہیں، آپ ظاہر ہے کہ واگزار بھی کراتے رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کافی انکروچمنٹ ہوئی ہے. جی اس کے حوالے سے کیا کیا جائے؟ جی بڑا زبردست ہے. میں کافی عرصہ لینڈ میں بھی رہا ہوں اور الحمدللہ میں آپ کو، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ جو پالیسیز ہیں پرانے والے وہ میں نے انیشیٹ کیے تھے 15-16 میں. ظاہر ہے ہمارے جو مجھ سے سینئرس تھے انہوں نے مجھ سے بھی کام کیا تھا، لیکن آج کل جو چل رہے ہیں اس کے میجورٹی وہی ہیں. ہم پہ سپریم کورٹ نے کچھ پابندیاں لگا دی تھیں پچھلے چند سالوں میں. پچھلے سال ہم گئے سپریم کورٹ میں اور میں خود ہی حاضر ہوا تھا، اور انہوں نے پھر سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت دے دی کہ آپ اپنے رولز بنائیں، اور جو تمام پابندیاں تھیں تقریباً وہ انہوں نے ختم کر دی ہیں. ہم نے رولز بنائے اور وہ کیبنٹ نے ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے الحمدللہ پراپرٹی اینڈ لینڈ رولز 2023، یہ ریلوے کی تاریخ میں پہلی دفعہ کبھی ہوا ہے کہ کوئی ریلوے نے اپنے رولز بنائے اور وہ ہم نے بنا کے ہم نے سرکولیٹ کر دیے ہیں. اس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی، ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ کیا قانون ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ میرا اپنا قانون کسی اور کا دوسرا قانون اور تیسرا، مطلب منمانی ختم. زمینیں ہمارے پاس کوئی 1,72,000 ایکڑ کے لگ بھگ ہیں. اس میں میجورٹی آف لینڈ جو ہیں جی وہ ہمارے آپریشن پرپس کے لیے ہیں. اس میں ہمارے ٹریکس، ہمارے ورک شاپس، ہمارے دفاتر، ہمارے مکان، کالونیز، اور اس میں ایک 8 سے 9% جو زمین ہے وہ انکروچڈ ہے، لیکن وہ ایسی انکروچ نہیں ہے کہ ہم واگزار نہیں کر سکتے. میں کراچی میں تھا، بڑے پرابلمس تھے وہاں پہ. ہم نے ان پرابلمس کے باوجود ہم نے بہت سی جگہوں میں انکروچمنٹ کی، ہم نے بلڈنگیں گرائیں، اس میں سپریم کورٹ نے ہماری پوری مدد کی. ہم نے جگہ جگہ میں ایگریکلچر زمینیں جو لوگوں نے قبضہ کی تھیں خالی کرائی ہیں. پشاور کا بڑا ایک کلاسک کیس ہے، مردان میں ہم ایکشن کرنے جا رہے ہیں. ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایکشن ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ہر پیر کے روز مجھے ہماری جو ریلوے پولیس ہے وہ مجھے رپورٹ کرتی ہے کہ انہوں نے کتنی انکروچمنٹیں ہٹائی ہیں ہمارے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں ہے. چیزیں لیٹ ضرور ہو جاتی ہیں لیکن ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور زیرو ٹالرنس ہے انکروچمنٹ پہ. اور کسی قسم کی ایسے اٹیمپٹس، لوگوں کے بڑے عجیب سے خواہشات ہوتے ہیں. ہم سب کو بتاتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی زمین ہے اور ہم حکومت کے ملازم ہیں اور ہمیں ان کو خالی کرانا ہے. تو اس میں اکراس دا بورڈ ہم، اور اسپیشلی جو موجودہ ہمارا سیٹ اپ ہے وتھ اور پریزنٹ منسٹر صاحب، ان کا تو 0 سے بھی زیادہ ٹالرنس، نیگیٹو 0 ان کا ٹالرنس ہے. تو الحمدللہ ہم ایک ٹیم ہے. بڑے سٹوریز آتی ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہماری شکایتیں آتی ہیں، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن آف کورس ہم لگے رہتے ہیں. ہٹتی بھی ہیں، دوبارہ آ جاتی ہیں، ہم پھر ہٹا دیتے ہیں. یہ رائل پام کنٹری کلب جو کہ ریلوے کی ملکیت تھی اور پچھلے دور میں خواجہ صاحب کے دور میں واگزار بھی کرایا گیا، وہ بڑی کنٹریبیوشن تھی اس حوالے سے ان کی بھی. اور اس کا آپ کیا فیوچر اب کرنے جا رہے ہیں رائل پام کے حوالے سے؟ رائل پام جناب سپریم کورٹ کے مہربانی سے ہم نے اس کو ٹیک اوور کیا. اس کو کچھ عرصہ ہو گیا ہے، اور پھر سپریم کورٹ نے ہمیں کچھ ہدایات دیں. ان ہدایات کے اس میں اندر رہتے ہوئے ہم نے اس کا ایک ٹرانزیکشن کیا، اور دنیا کی مشہور ترین جو بگ 4 کہتے ہیں کمپنیز، ان میں سے 2 میں کو ہم نے ہائر کیا اور انہوں نے اس کا ٹرانزیکشن بنایا. لاسٹ ٹائم اس کا ٹینڈر ہو گیا تھا، 4 انٹرنیشنل کمپنی آ گئی تھی، وہ بھی انٹرنیشنل بلڈنگ ہم نے کی. لیکن وہ جو ہمارے کنسلٹنٹس تھے وہ ان کے سٹینڈرڈ پہ نہیں تھی، تو لہٰذا پھر ہم نے دوبارہ رپورٹ کیا. ہر مہینے ہم سپریم کورٹ کو اس رائل پام کا اپڈیٹ دیتے ہیں، پروگرس دیتے ہیں. ابھی دوبارہ سے ہم اس کو ریڈو کر رہے ہیں بیکاز کچھ عرصہ گزر گیا تو فگرز چینج ہو گئی ہیں. ہم دوبارہ انشاءاللہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ایڈمنسٹریٹر اس کو چلا رہے ہیں، ریلوے کے آفیسر ہیں، اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ہم پیسے کما رہے ہیں وہاں سے. بڑی خوشائن چیز ہے. اچھا سر، ریلویز میں ٹیکنیکل سٹاف کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے اور بھرتی ہو نہیں رہی، اور دوسرا ظاہر یہ ٹیکنیکل ادارہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکنیکل سٹاف آئے، خاص طور پہ ورک شاپس پہ جو ٹیکنیکل سٹاف کی ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ نہیں آ رہے. اس کے لیے کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ بہت ہی جی، یہ ایک کرٹیکل پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں. یہ
اصل میں نے اسے کہا نا کہ یہ طرز زندگی ہے, یہ کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے کہ آپ آ جائیں گے اور چھوڑ دیں گے اور چلے جائیں گے آ جائیں گے, نہیں. اس میں ایک بندہ آتا ہے, وہ ٹرین ہوتا ہے اور یہیں سے نرسری ہماری بنتی ہے اور اس میں سے افسر بھی بن جاتے ہیں, اور کچھ افسر ہیں ان کو یہی لوگ جو ہمارے نیچے ٹیکنیکل سٹاف ہے, سپروائزر, وہ ٹرین بھی کرتے ہیں. میری ٹریننگ بھی ایک سپروائزر نے کی تھی, ٹھیک ہے جی, بیکاز ہم ریلوے پڑھ کے نہیں آتے, کوئی بھی پڑھ کے نہیں آتا, تو یہاں پہ سیکھا جاتا ہے, تو ایک طرز زندگی ہے. اب اس طرز زندگی میں مسئلہ یہ ہوگا کہ جو ہمیں پڑھانے والا ہے, جو ہمیں سکھانے والا ہے, جس نے کام لینا ہے, جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, وہ ہے سپروائزرس. اور بڑے عرصے سے چونکہ ہمیں قومی پالیسی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, تو فی الحال پالیسی کچھ عرصے سے یہ ہے کہ ہمیں بھرتیاں نہیں کرنی. اس سے ہم بہت بری طرح سے ہرٹ ہو رہے ہیں. بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ہم بندے ہائر کریں. کچھ اس میں لچک نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ عنقریب ہمیں منسٹری الاؤ کر دے گی کہ ہم اس سیکٹر میں اسپیشلی یہ سپروائزری لیول کا جو ہے, سب انجینئرز لیول پہ ہم لوگ بھرتی کریں, اور بیکاز اشد ضرورت ہے. چند سالوں میں اگر یہ ہم نے بھرتیاں نہیں کی تو ہمیں کافی اس کا نقصان پھر برداشت کرنا پڑے گا. اچھا سر, یہ ہم جاتے ہیں مختلف اسٹیشنز کے آس پاس, یہ ٹریکس کے اوپر پرانی کوچز جو سکریپ ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں, ابھی بھی کھڑی ہیں, سامان بھی اس سے چوری ہو رہا ہے, تو ریلوے کے پورے انفراسٹرکچر پہ یہ چیز موجود ہے. تو یہ اس کو آپ سکریپ کو آپ ان کو کرنے کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ جلد سے جلد یعنی یہ بکے, کیونکہ چوری بھی بڑھتی جا رہی ہے. جی, ایک ریلوے میں ایک بڑا ڈیٹیلڈ اس کا ایک نظام بنے ہوا جی. کوچز کو کنڈیم کرانا, اس کی کمیٹیاں باقاعدہ سینئر لیول کی کمیٹیاں ہیں, پھر وہ جا کے مجھ سے اپروول لے لیتی ہیں فائنلی, اور ہم جا کے پھر ان کو آکشن میں ڈال دیتے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ملک کی اکانومی بڑے عرصے سے کچھ اتنی روبسٹ نہیں ہے کہ وہ کئی کروڑ یا کئی ارب روپے کی لوگ انویسٹمنٹ کریں اور چیزیں اٹھا لیں. اسکریپ میں پھر بھی بڑا پیسہ ہے, لوگ آتے ہیں اور بٹ کرتے ہیں. اگین کوئی بھی ہمارا 1 کلو بھی ایسا نہیں جاتا, ہر چیز ٹرانسپیرنٹ اخباروں میں آتی ہے اور ایک کمیٹی کے ذریعے ہم دیتے ہیں. اس سال ہم نے ریکارڈ جو ہے آمدنی کی ہے اسکریپ کے سیل سے. کتنی سر کی؟ کوئی 3.25 ارب روپیہ, 3.25 ارب روپے ہم نے اس سے کمایا ہے. انشاءاللہ اور بھی پائپ لائن میں ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ابھی 4 ارب روپے اب ایسی خاص منڈیاں ہیں, لیکن لاہور ہو گئی, کراچی ہو گئی, 2-3 اور منڈیاں ہوں گی. اب وہاں لوگوں کی اتنی پسلی نہیں رہی کہ وہ اچھا وہ خرید کے کریں گے کیا. وہ خریدتے ہیں تو آ کے جائیں گے فرنس میں دیں گے. فرنس کا قصہ بھی خراب ہے, بجلی مہنگی ہو گئی. ایک بڑا ایک عجیب سا ایک سائیکل ہے. تو یہ ملک کی اکانومی کے ساتھ بھی اس کی وہ اٹیچڈ ہے تمام چیزیں. لیکن ہم اس سال بھی ہم نے 6 ارب کا بجٹ رکھا ہوا ہے اس سال کے لیے, نئے سال کے لیے. تو انشاءاللہ وی آر آن اٹ. آپ کو جو نظر آ رہی ہیں یا آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی, لیکن ختم نہیں ہوں گی, بیکاز جیسے یہ ختم ہوتی ہیں اور اسکریپ کریٹ ہوتا ہے, اور یہ چلتا رہے گا. تو نمبرز آپ کو چینج ملیں گے, کوچز آپ کو بار بار نظر آئیں گی, لیکن نمبرز ان کے چینج ہوتے رہیں گے. اچھا سر, یہ ٹرینوں کی اپگریڈیشن کون سی ٹرین سسٹم میں ابھی ہے جو فیوچر نیئر میں ابھی نئی بوگیوں کوچز کے ساتھ آئے گی؟ دیکھیے جی, ہمارا جو چائنا سے ہمارے نئے بوگیز آ رہے ہیں اور کوچز آ رہے ہیں, اس میں ہم یہاں بھی بننی شروع ہو گئی تھی جی. اس میں اسی کانٹریکٹ کا حصہ ہے کہ وہ ہمیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کریں گے. یہ بھی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان ریلویز کی تاریخ میں ایک ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا ریلوے نے معاہدہ کیا ہے کہ یہ جو کوچز آئیں گے کچھ تو بنے بنائے آئیں گے, کچھ آدھے بنے ہوں گے, اور ہم ادھر خود بنائیں گے اپنے کیریج فیکٹری اسلام آباد میں جو بہت زبردست فیکٹری ہے, اور کچھ ہم خود بنائیں گے سارا کا سارا. اب کوچز بنانے کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اگر اب کوئی بھی سن رہا ہو تو بولیں گے جی پاکستان میں بڑی خوبصورت بسیں بن رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کے نیچے جو ٹیکنالوجی ہے بوگی کی اور ویلز کی, وہ ایک ٹیکنالوجی جو دنیا میں بڑے کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جب ہمارے پاس ٹرانسفر ہوگی تو ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے کوچز تمام بوگیوں کے ساتھ, ویلز کے ساتھ, ان کے بریکنگ سسٹم کے ساتھ, اور ان کے اور بھی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم پاکستان میں خود بنائیں گے انشاءاللہ عنقریب. سر, پہلے کسی دور میں ہوتا تھا کہ سیاسی سٹاپیجز بڑے ہوتے تھے ٹرینوں کے, اب ٹیکنیکل سٹاپیجز تو ہیں ہی, تو اس میں کمی آئی ہے. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں خواجہ سعد رفیق کے دور میں سیاسی مداخلت کافی حد تک کم ہو گئی ہے. دیکھیے سعد صاحب ایک خاص, سعد رفیق صاحب ایک خاص پارٹی سے ہیں, لیکن ریلوے کی کوئی پارٹی نہیں ہے. یہ ہمیں سب
سب کو بہت فخر ہے اس بات پہ. انہوں نے کبھی ہمیں مطلب اب یہاں پارٹی کی بات ہی نہیں ہوتی, ادھر تو ریلوے کھیلا جاتا ہے. ہم ریلوے کھیل رہے ہیں بیکاز میرا بھی ان کے ساتھ یہ اگریمنٹ تھا کہ مجھے سی او تو لا رہے ہیں, لیکن تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا. ہاں کنسلٹیشن بہت ہوتی ہے, یہاں ہم ان کو کنونس کر لیں, یہاں وہ ہمیں کنونس کر لیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ ابھی بھی جب انشاءاللہ 3 بجے آنے والے ہیں تو ایک گرم بحث ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ منسٹر ہیں, وہ منسٹر ہوتے ہیں, وہ اپنی بات کرتے ہیں, ہم اپنی بات کرتے ہیں, اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں تو ہم ان کو نہیں ہونے دیتے. وہ ناراض ہو جاتے ہیں, خفا ہو جاتے ہیں, لیکن پھر واپس آ کے وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اسٹاپیج کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نے کوئی اسٹاپیج ابھی یا ایون پچھلے دور میں بھی ہم نے نہیں دیا, بیکاز ہم کمرشل ادارے ہیں جی. ہمیں جب ہمارا بندے کو تنخواہ نہیں مل رہی, اس کو میں پینشن نہیں دے پا رہا ہوں, تو میں سیاسی لوگ اسٹاپیج کیسے دوں؟ میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں وہاں سے پیسے کماؤں جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں. تو اسٹاپیجز ہم دیں گے, لیکن ہم دیں گے کہ اس کی کمرشل وائبلٹی نہیں ہوگی, وہ اسٹاپیج ہمارا نہیں ہوگا. میں نے بتایا 11,000 میرے پاس کمنٹس آئے تھے پرسوں ای کچہری میں, میجورٹی لوگ اسٹاپیجز مانگ رہے ہیں. سب کو میرے یہ جواب تھا کہ جناب ہم اسٹاپیجز دیں گے, لیکن آپ پہلے جو ٹرینیں آپ کے پاس رکتی ہیں ان سے مجھے پیسہ کما کے دے دیں. آپ ہمیں پیٹرنائز کریں, یہ آپ کا قومی ادارہ ہے, ہم چلیں گے تو پاکستان بھی ترقی کرے گا. ہم دونوں کے ہم منی پاکستان ہیں, ہم چھوٹا پاکستان ہے. جیسے پاکستان کی حالت ہوگی ویسے ہم امپروو ہوں گے, پاکستان بھی امپروو ہوگا. اچھا سر یہ بتائیں, ML1 جو پروجیکٹ ہے ریلوے کا بیک بون ہے, ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے. ریلوے کا مستقبل میں بڑا انحصار ہے اس پروجیکٹ پہ. تو یہ منصوبہ پچھلے دور میں تعطل کا شکار بھی رہا, اب ظاہر ہے اس پہ ورکنگ شروع ہو گئی ہے. کب تک یہ مکمل ہونے جا رہا ہے؟ اور پروجیکٹ کاسٹ بھی بڑی کچھ؟ دیکھیں جی, نہیں کاسٹ نہیں بڑی. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم تو تیار ہیں. جو ہماری ML1 کی جو ٹیم ہے اس کے لیے ایک علیحدہ ایک سیل بنا ہوا یونٹ ہے, وہ تیار ہے. ہم ٹینڈر بھی کر سکتے ہیں, اس کا ڈیزائن بھی تیار ہے. یہ ہوگا فیصلہ حکومتی لیول پہ, بیکاز یہ چین اور پاکستان کا ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے. دونوں ممالک اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ایک پراپر موقع, ماحول اور سارا انوائرمنٹ چاہیے. وہ اب تقریباً بن چکا ہوا ہے, بڑی بڑی چیزوں پہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. یہ پیسہ اب چین خرچ کرے گا اس کانٹریکٹ پہ, تو یہ پیسہ ہم نے واپس بھی دینا ہے. ایک اور بات بتا دوں, اس پروجیکٹ میں ابھی تک جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ سارا کا سارا ہم نے خرچ کیا. پاکستان ریلوے نے اپنا پیسہ جو ہم کما رہے ہیں ریونیو کا پیسہ, وہاں سے ہم نے پیسہ خرچ کیا ہوا ہے. اس کے ڈیزائن پہ, اس کی کنسلٹنسی پہ, جتنا بھی خرچ ابھی تک ہوا ہے وہ پاکستان نے خود خرچ کیا. بعد میں پروجیکٹ کو چلائیں گے چائنیز, وہ آئیں گے, ٹیکنالوجی لائیں گے, وہ خرچہ کریں گے, لیکن یہ پیسے ہم نے ان کو واپس کرنے ہیں. اس میں کچھ گرانٹ کے فارم میں ہوگا, کچھ اس کا پیریڈ ہوگا, وہ چیزیں تمام طے ہوں گی, وہ ہائیسٹ لیول پہ ہوں گی. ہمارے جو منسٹر پلاننگ ہے اس پہ ایکٹیولی اس پہ ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب, ہمارے منسٹر صاحب انوالوڈ ہیں. انشاءاللہ نہ صرف ML1 بلکہ ابھی تو ہم ML2 اور ML3 کی بھی باتیں کر رہے ہیں, بیکاز ML2 اور ML3 بھی اتنا ہی ضروری ہے پاکستان کے لیے جتنا ML1 ہے. تو انشاءاللہ ML1 بھی سٹارٹ ہو جائے گا, فیز وائز کریں گے. اتنے پیسے نہیں لگیں گے جتنا ہم پہلے لگا رہے تھے. پہلے ہم بہت ہی ہائی ٹیک ایک دم جا رہے تھے, اب ہم بتدریج جانا چاہیں گے. اس میں جو سارے وہی ہائی سپیڈ کے ہوں گے, مطلب ہائر سپیڈ کے 160 کے, لیکن ہم کم سپیڈ پہ پہلے جائیں گے. اس کے بعد بتدریج ہم اس کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. جیسے جیسے ہم انڈر پاسز اور فلائی اوورز بنانا شروع کریں گے اور فینسنگ بنانا شروع کریں گے, تو اس کو بھی ہم بتدریج امپروو کریں گے. ناظرین, خٹک صاحب سے گفتگو کی جا رہی ہے. گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جی ویلکم بیک ناظرین, خٹک صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی خٹک صاحب, یہ بتائیے گا, ادارے کی نجکاری کی بازگشت کبھی تھوڑے عرصے بعد سنائی دیتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نجکاری کی جا رہی ہے یا نہیں؟ اچھا جی, یہ نجکاری کا جو لفظ ہے نا, اس کو ذرا لوگ صحیح سمجھ نہیں پا رہے ہیں. نجکاری نہیں ہو رہی. ہم جس سسٹم کے ساتھ عادی ہیں وہ کمفرٹ زون بن گیا سب کے لیے کہ جی میں صبح آؤں گا, آؤں نہ آؤں میرے تنخواہ ملتی رہے گی.
اب پرفارمنس بیسڈ کام کرنا پڑے گا اور پرفارمنس بیسڈ آپ کی تنخواہیں ہوں گی، یہاں تک کہ آپ کے اپوائنٹمنٹس کا بھی اسی طرح آپ کو کیٹیگریز میں ڈالا جائے گا. اب ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک ٹرانزیکشن بنا رہے ہیں کیریج فیکٹری اسلام آباد کی، جس میں ہم نے بہت سے مالیاتی اداروں کو انوالو کیا ہوا ہے، اور وہ صرف ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ یہ کیریجز کیسے بنائیں گے ریلوے کے، بلکہ ہمیں مزید اس کو ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے، تاکہ نہ یہ صرف پیسے کمائیں بلکہ جو ریلوے کا خسارہ ہے. دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایسا کوئی سسٹم بن جائے جس میں ہم کوچز بنائیں اور وہ ہم سری لنکا کو، سوڈان کو، ایران کو، بہت سے اور سے ممالک ہیں، ایون ہمارے ساتھ اب افغانستان ایک بہت ابھرتا ہوا ملک آ رہا ہے، وہ ریلوے میں کافی آگے آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم بات کر لیں. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیں جی، ہمارے پاس جو مشینیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، جو ہمارے مشینیں جو ہمارے پاس برج برانچ جہلم میں ہیں، وہ جو بینڈرز ہیں جو لوہے کو اس طرح موڑتے ہیں، وہ تو صرف پاکستان میں ہمارے پاس ہیں یا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کے پاس ہیں. تو کیوں نہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، کیوں ہم صرف اس میں کوچز بنائیں اور بیٹھے رہیں. تو نجکاری اس طرح کی نہیں ہے، ہمارے بندے ہمارے پاس ہی رہیں گے، سب کچھ ہوگا. کچھ دنوں پہلے میں نے یہاں سیمینار کروا دیا تھا. یہ ہمارے ایک نیا آرک فرنس ہم نے 15-20 کروڑ روپے کا خریدا تھا کچھ عرصہ پہلے. چائنیز اب اس کو فٹ کر رہے ہیں، چائنا سے آیا تھا وہ. اس کے لیے بھی ہم نے لوگوں کو انوائٹ کیا، اسٹیل انڈسٹری کو، کہ آپ آئیں دیکھیں کہ آپ ہمیں کیا ایڈوائز. تو انڈسٹری کا وہ بھی ہم لے رہے ہیں نالج، اور تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں صرف یہ نہ ہو کہ ایک اس کا استعمال اس کے ملٹیپل ہو جائیں. وہ فرض کریں کانکریٹ کی فیکٹری ہے، تو آیا صرف وہ سلیپر بنا سکتی ہے، یا ہم ان سے پائپ بھی بنا لیں، ان سے ہم جالیاں بھی بنا لیں، ہم گرڈر بھی بنا دیں. ٹھیک ہے نا. زمین تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت ہے، لوگوں کے پاس زمینیں نہیں ہوتی، ہمارے پاس زمین بہت ہے. لوگوں کے پاس بندے نہیں ہوتے، بندے ہمارے پاس ہیں. لوگوں کے پاس بجلی کے کنیکشن نہیں ہوتے، ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس شیڈز ہیں، ہمارے پاس اسٹور ہے، ہمارے پاس نظام ہے. تو اس نظام کو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہم ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کریں، کہ جو چیزیں ہم بنا سکتے ہیں جو مارکیٹ میں ضرورت ہو، تاکہ وہ مارکیٹ میں ہم آگے اس کو سیل کریں اور اس میں پیسے کمائیں. یہ آئیڈیا ہے، یہ نجکاری ہرگز نہیں ہے. اب جیسے ہم نے ٹرینیں دی ہیں، نجکاری ہے. سامنے سے دیکھیں، ہماری ٹرین تو ہم نے کسی کو نہیں دی، ہم نے صرف اس کا ٹکٹنگ کا حصہ دے دیا. اگر ہم نے کارگو دیا ہے تو ہم نے لوگوں کو ڈیمانڈ پہ ہی کارگو دیا. کارگو بجائے اس کے کہ میں کارگو اٹھاؤں، ایک پرائیویٹ آدمی اٹھا رہا ہے اور مجھے ایڈوانس میں پیسے دے رہا ہے. تو ریلوے کا اس میں فائدہ ہوتا ہے، ہمارے بندے اس طرح شارٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم مزید آمدنی جو پیسے ہمارے پاس آنے ہوتے ہیں سال کے آخر میں، وہ سال کے شروع میں آ جاتے ہیں. جیسے مزید کتنی ٹرینوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے گا؟ فی الحال تو اس 12 پہ ہیں، جتنے 12 ہم نے دیے ہوئے ہیں 12 کے 12 رہیں گے. لیکن اس میں شالیمار ہے آپ کے سامنے ہے، اس کے گرین لائن ہے، اس میں جو زکریہ ہے، اور کافی ٹرینیں ہیں. تمام ٹرینیں جو ہے نا جی، یہ ان پہ بڈنگ ہوئی، اور بڑا رسکی کام ہے. دیکھیں جی، جو بڈر آتا ہے وہ یہ ایک تو گارنٹی ہم سے مانگتا ہے، اور ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم نے ٹرین چلانی ہے. کبھی ہم نے ٹرین تو روکی نہیں، برے سے برے حالات ہے پاکستان میں، ہم نے ٹرین روکی نہیں. تو یہ تو ان کو کانفیڈنس مل جاتا ہے. رسک ہم لے رہے ہیں، سارا اسٹاف ہم دے رہے ہیں، صرف وہ ٹکٹ اس کا بیچ رہے ہیں. تو یہ نجکاری نہیں ہے، یہ ہم ایک جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں اپنے پارٹنرز کے ساتھ. جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو ہم پارٹنرز ہی سمجھتے ہیں، بیکاز یہ ہمیں زیادہ ایفیشینٹ، ہمارا جو فیس ہے پبلک کی طرف وہ اس سے امپروو ہو رہا ہے. اچھا سر، یہ کسی دور میں کہا جا رہا تھا جی کشمیر تک ٹرین چلائی جائے گی یا کوئی سسٹم بنے گا، تو وہ کوئی ہے، چل رہا ہے کوئی؟ اب یہ وہ پروجیکٹ ہی تھا؟ دیکھیے جی، بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بنے گا. ہاں، ضرورت ہے. فیوچر میں اگر ہماری اکانومی اور ہمارے کمرشل وائبلٹی اجازت دیتی ہے تو اس پہ تو کام ہو چکا ہوا ہے، اور وائبل پروجیکٹ ہے. اب انویسٹرز کی ضرورت ہے. ریلوے کا جو پروجیکٹ ہے جی، یہ انتہائی مہنگے ہوتے ہیں. یہ اربوں روپے کی اب باتیں، ہر چھوٹا سا پروجیکٹ بھی آپ اٹھائیں گے تو یہ 1-2 کلومیٹر کی بات تو ہوتی نہیں ہے. آپ کو کئی 100 کلومیٹر بنانا پڑے گا، تب آپ ایک وائبل پروجیکٹ میں جائیں گے. تو اسی طرح اور بہت سے ہیں. مطلب کشمیر کا تو ایک ہے، یو کین نیم اینی تھنگ. تھر کا بڑا ضروری ہے آج کل، وہاں سے کول نکل رہا ہے. ہم ایکٹیولی کچھ پارٹنرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ وہ تھر کول کا پروجیکٹ، پہلے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، وہ اگر راضی ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ہم اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم چلائیں.
تاکہ بہت سے آپ کے وسائل ملک میں پڑے ہوئے ہیں جیسے کوئلہ ہے، اس کو ریل سے تو زیادہ کوئی چیز بھی ایفیشینٹ نہیں ہو سکتی دنیا میں، اور ہے بھی نہیں. ہم جتنے بھی انیفیشینٹ ہیں، ریل پھر بھی روڈ سے اور جہاز سے زیادہ ایفیشینٹ ہے. سر یہ بلوچستان میں صورتحال کچھ امن و امان کی کچھ بہتر ہوئی ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں، اس کی سیکیورٹی کے لیے، ٹرینوں کی، مسافروں کی تحفظ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ پچھلی دفعہ فلڈز میں جو پورے بلوچستان میں تمام جو پلیں اور سڑکیں اور ڈیمیں 12 ڈیمز وہاں پہ برسٹ ہو گئے تھے. ہمارا بھی ایک برج اس میں ہرنائی میں سی بی کے قریب ہو گیا تھا، اس کا نام ہے ہیرک برج کا نقصان ہوا. ہم نے اسی رات ہمارے پاس پاورز ہیں، ہم نے وہ ٹھیکہ دیا NLC کو، اور انہوں نے ریکارڈ مدت میں وہ پل مکمل کیا. ہم نے اپنے آپریشنز جاری رکھے. ہم سبی تک جاتے تھے ٹرین میں، اور وہاں سے بسوں میں بٹھا کے ہم جاتے تھے کوئٹہ، اور کوئٹہ سے مسافر اٹھا کے واپس سبی. اب دیکھیں ایک سرکاری ادارہ اتنا کچھ کر رہا ہے، میڈیا میں آیا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن ہمیں بڑی خوشی تھی کہ ہم نے بلوچستان کو کٹنے نہیں دیا. سفر ہم نے جاری رکھا، ہمارا مسافر ہم نے ریٹین رکھا، اور الحمدللہ وہاں سے آ رہے ہیں. ایک ہمارا دوسرا پروجیکٹ چل رہا تھا بڑے عرصے سے، وہاں پہ تھوڑی سورش تھی، سبی ہرنائی. یہ ایک بہت ہی شارٹ روٹ ہے ہرنائی سے اور خوست سے ٹورڈز سبی کی طرف، لیکن یہ کئی سال پہلے فلڈز میں اور جو مقامی حالات تھے اس کی وجہ سے افیکٹ ہوا ٹریک، اور یہ کام بھی تقریباً اب مکمل ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب چند دنوں میں ہم اس کو باقاعدہ اوپن کریں گے. CBI ٹریک کو اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس میں پروونشل گورنمنٹ اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمیں فل فلیج سپورٹ دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک اور سیکشن جو کئی سالوں سے بند تھا یہ اوپن ہو گیا. ML2 کا ایک حصہ ہمارا جی ہے کوٹری اور روڈی کے درمیان میں، بہت بڑی ڈیمانڈ تھی لوگوں کی. اس پہ کووڈ کے بعد اور سروسز بند ہو گئی تھیں، پھر فلڈز آ گئے. وہ بھی انشاءاللہ تاریخ کو ہم منجو دارو ایکسپریس دوبارہ سے اس کا آغاز کر رہے ہیں. یہ جو ہے اس میں بھی یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، اور ہم نے پرائیویٹ پارٹنر کو منایا، اور یہ پرائیویٹ پارٹنر پیسے نہیں کما رہا تھا، اس نے اپنا نقصان برداشت کرتے ہوئے اس نے کہا میں کروں گا، اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم اس علاقے کو، حکومت پاکستان اور پاکستان ریلویز اس علاقے کو کنیکٹیویٹی امپروو کرنا چاہتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عام عوام کے لیے ہم کام کریں. اچھا سر، گوادر تک آپریشنل کب ہوگا ریلویز؟ گوادر میں جی گوادر میں تو ہمارے پاس کوئی 450 ایکڑ کی زمین ہم نے خرید لی ہوئی ہے. اس میں ٹرمینلز، اس میں ایکسپریس وے کے ساتھ جو ٹریک پڑنا ہے وہ سب کچھ ہو چکا ہے. میں پچھلے دسمبر وہیں پہ تھا، ہم نے وہ سارے فائنلائز کر دیے ہیں. اب آگے جو کنیکٹیویٹی کے ایشوز ہیں وہ بڑا ایڈوانس سٹیج میں اس کی فیزیبلٹی ہو گئی ہے. گوادر بسیمہ سے جیک آباد، اور گوادر سے ٹورڈز کوئٹہ، اور پھر آگے ایک ML4 ہمارے ایک لائن آ گئی ہے جو جوب اور آگے ڈی اے خان وغیرہ کو جوائن کرے گی. تو پلانز بہت سے ہیں، کسی پہ عمل ہو رہا ہے اور کوئی بڑا ایڈوانس سٹیج پہ پائپ لائن میں. دوسری ہمارے جو پروجیکٹ ہے جی وہ افغانستان کے ساتھ ہے کنیکٹیویٹی. پاکستان، افغانستان، ترکمانستان. افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، ازبکستان ڈبل لینڈ لاکڈ ہے. ہم نے بھی کیا اور افغانستان نے بھی اس کو لینڈ لاک کیا ہوا ہے. تو ان کی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ ہم یہ کنیکشن دے دیں پاکستان کے ساتھ. اس کی بھی بہت ایڈوانس سٹیج میں کنیکٹیویٹی ہو چکی ہے، اور ہم تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو بارڈر ہے وہاں پہ اس کو کھرلاچی، وہاں تک ہم پہنچ جائیں، خود 200 کلومیٹر کا ٹریک ڈالیں، تاکہ ایک انٹرسٹ شو ہو پاکستان ریلویز، پاکستان کی حکومت کے سائڈ سے کہ ہم افغانستان میں آگے ٹریک ڈالنا چاہتے ہیں. تو افغانستان کی ٹیم بھی 2 دفعہ آئی ہے پاکستان، وہ بھی بڑے اوپن ہیں. انشاءاللہ وہ بھی اپنے اس پہ حصے پہ کام کریں گے. تو یہ ایک ہماری ایک انٹرنیشنل کنیکٹیویٹی، کراچی پورٹ اور پورٹس جو ہیں بن قاسم ہو گیا اور کراچی پورٹ ہو گیا، اس کی کنیکٹیویٹی ود سینٹرل ایشیا. تو ایک بہت بڑا خواب ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر کا اور ممالک کا. تو انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا. اچھا سر، یہ ٹورسٹ ٹرین بھی چلتی تھی اسٹریم انجن کے ساتھ یہ KPK میں، خیبر پختونخوا میں، تو وہ اس کی کیا اب فیوچر اس کا نظر نہیں آ رہا، کیا آپ کہیں گے؟ جی یہ پشاور لنڈی کوتل ایک سفاری ٹرین تھی، وہ چلتی تھی، اور 2010 میں بڑے ڈیواسٹیٹنگ قسم کے فلڈز آئے تھے. تو اس میں اس علاقے کے
بہت سے پورشنز بہت افیکٹ ہوئے. اب یہ وہ دور تھا کہ ریلوے میں کافی مسائل تھے فنڈز کے, تو آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے کہ میں خرچہ ادھر کروں یا ادھر کروں. وہ اس چکر میں ہم سے رہ گیا ہے. اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اس کو کچھ پورشن ایئرپورٹ میں سے پشاور ایئرپورٹ کے تھرو گزرتا ہے. پہلے تو جہاز چند ہی تھے, اب جو وہاں سے فلائٹ کے نمبر ہیں وہ آئی تھنک لاہور یا اسلام آباد کی طرح وہاں سے انٹرنیشنل فلائٹس جاتی ہیں, تو اس کی بھی ایک فیزیبلٹی چل رہی ہے. انشاءاللہ وہ بھی عنقریب اپروو ہو جائے گی, تو اس سیکشن کا جو ریسٹوریشن ہے, جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے انہوں نے بھی پچھلے دور میں خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اب جیسی پولیٹیکل حالات ٹھیک ہوتے ہیں, ملک آگے چل پڑتا ہے, تو انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ دوبارہ ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں. سر, یہ تنخواہوں کے حوالے سے آپ سے پہلے بھی گفتگو ہوئی, تو یہ ملازمین کو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ یہ ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار رہتے ہیں ہر ماہ, تو کوئی میسیج دینا آپ چاہیں گے اس کو؟ آپ کوشش تو کر رہے ہیں بہتری کے لیے. جی جناب, میں جہاں بھی جاتا ہوں میں تمام اپنے بھائیوں کو جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس پاکستان ریلوے کو ایک سکسیس سٹوری بنانے کے لیے میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں, آپ احتجاج کر کے ریلوے کو نقصان نہیں دے سکتے ہیں. اور الحمدللہ کسی بھائی نے, کسی بھی گروپ نے ابھی تک احتجاج نہیں کیا. وہ سمجھ رہے ہیں بات کہ یہ انہی کا محکمہ ہے. جیسے میں نے کہا یہ طرز زندگی ہے, ہم نے اس کو اپنا لے لیا ہوا ہے, یہ ہاں کہ یہ بس یہ میرا کام ہے, میرا گھر ہے, میں اس کو بس میں نے سنبھالنا ہے. تو وہ سب سمجھ چکے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے, ہم نے سنبھالنا ہے, ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے. جس بندے نے نٹ ٹائٹ کرنے وہ نٹ ٹائٹ کرے, جس نے صفائی کرنی ہے صفائی کرے. میں ایز اے سی او میں نے کاغذ کوئی نکالنا ہے میں ایمانداری سے نکالوں. سیکرٹری صاحب نے ہمیں فنڈز لا کے دینے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ہر ایک بندہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے مسافر کو خوش کرنا ہے. ہم نے کچھ نہیں دے سکتے تو ہم ان کو خوش اخلاقی دے سکتے ہیں. بیکاز میرا جو فیس ہے ریلوے کا مجھے لوگ نہیں جانتے, اسٹیشن پہ لوگ اسٹیشن ماسٹر کو جانتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اپنے مسافر سے پیار سے بات کرو. وہ غصہ ہوں گے, وہ تکلیف میں ہوگا, گرمی ہوگی, اے سی نہیں چل رہا ہوگا, پنکھا بند ہو گیا ہوگا, پانی نہیں آ رہا ہوگا, مسئلے مسائل. تو آپ کم از کم ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں, اور وہ کر رہے ہیں. تنخواہوں پہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کام کریں گے, پیسہ آئے گا, نہیں کریں گے نہیں آئے گا. یہ میں تقریباً یہ ڈیلی میں میسیج دیتا ہوں سب کو, میں جہاں بھی جاتا ہوں. سر, پیسنجرز جو ظاہر ہے آپ کی سب کچھ ہی پیسنجرز ہی ہیں, تو پیسنجرز کو کیا میسیج دیں گے آپ اس حوالے سے کہ سفر کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں ان کو بتائیں گے کہ سیف سفر ہے, ریلوے کی جرنی آپ کریں, اور پیسنجرز کی سہولیات کے لیے کیا اقدام ہے؟ جی بائی اینڈ لارج جی ہمارا پیسنجر ماشاءاللہ بڑا ویل بیہیوڈ اور انتہائی اچھے لوگ ہیں. جو تھوڑے سے لیپسز آتے ہیں ہمارے سائڈ سے وہ برداشت کر لیتے ہیں, ہم ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دوران سفر بہت سے مسئلے ہوتے ہیں, لوگ ٹوٹیاں, معمولی سی بات ہے, ٹوٹی نہیں بند کرنا. اب وہ اپنے خیال سے تو پانی ضائع کر رہے ہیں, لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ جو نیکسٹ پیسنجر آتا ہے اس کو وضو کے لیے یا باتھ روم یوز کرنے کے لیے پانی نہیں ہوتا. ٹینک میں اتنا پانی تو ہوتا نہیں ہے. لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, لوگ بیٹھتے ہیں, یہ سیٹوں پہ لکھتے ہیں, سیٹیں کاٹ دیتے ہیں. اب ہماری نئی گاڑیاں, یہ شالیمار کی جو میں بات کر رہا ہوں اور یہ جو گرین لائن کی, اس میں ابھی وہ مسئلے سٹارٹ ہو گئے ہیں. لوگ غیر ضروری اپنا نام ایڈریس دیواروں پہ لکھنا, باتھ روموں کا مس یوز کرنا. کچھ ہمارے ساکٹس لگے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اگر سوئچ صحیح نہیں جا رہا تو اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ چند ہی تھوڑے سے لوگ ہیں, اس کے لیے ہم مینٹیننس کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے سائڈ سے کمی ہے, میں آپ کے کوئی نور ٹی وی کے ذریعے سے معافی چاہتا ہوں کہ ہم اکثر مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم اس طرح رسپونڈ نہیں کر پاتے جیسے ہمیں کرنا چاہیے. اس میں ہم امپرومنٹ لا رہے ہیں. میں رات میں بھی مجھے لوگ اٹھا لیتے ہیں, میں اپنے افسروں کو پھر میسیجز کرتا ہوں کہ بھائی نیکسٹ اسٹیشن پہ جو بھی بڑا اسٹیشن ہے اسٹاپنگ یہ آپ دیکھ لیں. اور الحمدللہ پھر لوگ ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں اور شکریہ ہمارا ادا کرتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے ہوا. تو یہ سب کا فرض ہے کہ ہم, اور یہ ہمارا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, ادارہ ہے, مسافر ان کا خیال کریں. اگر کچھ وینڈلائز کر رہا ہے کسی چیز کو, املاک کو, اسٹیشن کی بلڈنگ کو, یا کوئی چیز خراب کر رہا ہے, تو دوسرے بھائی کو چاہیے کہ ایز اے مسلمان, ایز اے انسان ہم لوگوں کو منع کریں کہ بھائی اچھا نہیں ہے, اس میں آپ کل بھی آپ بھی سفر کرو گے, آپ ہی کو تکلیف ہوگی.
تو بائی اینڈ لارج جی میں نے کہا نا کہ ہمارے مسافر ماشاءاللہ بڑے ویل بیہیو، بڑے سلجھے ہوئے لوگ، اچھے لوگ ہیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین، گفتگو سنی آپ نے اپنا ارشد صاحب کی. انہوں نے واضح کیا ہے کہ جی ریلوے کی نجکاری نہیں کی جائے گی. مسافروں کے حوالے سے بھی، سہولیات کے حوالے سے بھی بتایا ہے انہوں نے، اور ریلوے کے فیوچر پلانس بھی بتائے ہیں، اور ریلوے کے جو چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے بھی بڑا خوبصورتی سے بتایا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ملازمین کی تنخواہوں کو بر وقت بنانے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے. بہت شکریہ جی آپ کا. تھینک یو جی، بہت مہربانی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے علی فاروق کو کیمرہ مین نواز کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.